اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حمد و ثناء صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثناء ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ یا علی مدد کے عنوان سے آج بھی آپ کی خدمت میں چند ایک معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ الفاتحہ کی اس آیت مجیدہ کو لے کر اور باقی 10 آیات کو چھوڑ کر ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ان تمام اس موضوع کی تمام آیات کو اکٹھا کرتے اور پھر ان سے ایک مشترکہ نتیجہ نکالتے اور پھر لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے، لیکن نتیجہ تک آنا تو بہت دور کی بات تھی۔ صرف ایک آیت کو لیا اور اس موضوع کی باقی آیات سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لذا ہم نے کچھ پچھلی بھی تقریباً 3 ویڈیوز میں اسی موضوع سے مربوط گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ایک مقدماتی نصرت ہے، ایک نصرت اسباب نتیجہ ہے۔ جو اسباب مقدمات ہے وہ اختصاص نہیں رکھتی، اگرچہ کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن وہ یعنی مختص نہیں ہے صرف ذات کبریاء میں کہ اس میں کوئی اور نہیں شامل ہو سکتا۔ لیکن جو اسباب نتیجہ ہے یہ مختص بذات کبریاء ہے، اس میں کوئی کسی اور کی نتیجہ جو بھی ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، یعنی جو اسباب نتیجہ نصرت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو اسباب مقدمات ہیں اس میں ہم نے ایک پوری گفتگو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مقدماتی نصرت بھی اللہ کے ساتھ مختص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، یہ اگر آپ خوارج کے نظریے کو دیکھیں تو خوارج کے نظریہ جو ہے نا وہ یہاں سے ہی نشأت پاتا ہے، اور تقریباً وہ بھی نظریہ یہی ہے۔ خوارج کے نظریے کے متعلق آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں تھے اور وہاں سے ہی ایک لشکر سپاہ کے اندر سے ہی پھوٹا اور اس نے یہ نعرہ لگا دیا لا حکم الا للہ، کہ حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو سوائے اللہ کے۔ اور پھر اس طریقے سے وہ سلسلہ ان کا آگے بڑھا اور پھر اس طریقے سے لا ولی الا للہ، لا ولایت الا للہ، ولایت کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے خدا کے۔ تو یہ نظریہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح مثلاً یہ کہا جاتا ہے حل من حاکم غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ جسے وہ کہتے ہیں لا حکم الا للہ، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ حل من ولی غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے حل من ناصر غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ مومنین کرام اگر یہ چیزیں آپ خود قرآن کی طرف ہی رجوع کر لیتے، جو لوگ آج تک کہتے رہے ہمیں قرآن کافی ہے، یہاں پہ آ کے ایک آیت کو لیتے ہیں قرآن کی 10 آیات سے وہ روگردانی کر جاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو پھر آپ اس نظریے کو آگے بڑھا نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں محترم سامعین، لا حکم الا للہ،
کہ حکمرانی کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا۔ تو اگر یہی ہے تو پھر پروردگار عالم اپنی مقدس کلام میں کیوں فرماتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ تجھے حکم نہ مان دیں، اور پھر جس چیز میں تو قضاوت کر دے اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ تو خدا بھی حکمران ہے تو رسول اللہ کی حکمرانی کا بھی اللہ یہاں پہ اعلان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ اسی طرح مثلا سورہ نساء میں خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہاں اللہ اپنی اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں، رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور اولی الامر اور رسول اللہ کے لیے ایک جیسی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں کی حکمرانی ایک جیسی، اطاعت بھی تو ایک جیسی تب ہوگی جب حکمرانی ایک جیسی ہوگی، حکومت ایک جیسی ہوگی، حکم دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایک جیسی تب ہوں گی جب صفات ایک جیسی ہوں گی۔ تو یہاں پروردگار عالم اگر ہم خوارج کے نظریے کو لیں تو وہ کہتے ہیں کہ لا حکم الا للہ، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب یہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن ہو نہیں سکتے جب یہ تجھے اپنے حکم مان نہ لیں۔ اور پھر سورہ نساء میں مومنین سے خطاب کر کے انہیں حکم دیتا ہے رسول کی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت تو اسی کی جائے گی جس کے پاس حکمرانی ہے، جس کے پاس جو صاحب منصب ہے، اور اللہ ان کو حکمران دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اولی الامر کو اولی الامر وہ کہ جس کا میں نے عرض کی اشارتاً۔ تو مومنین کرام یہ خوارج کا نظریہ بنتا ہے، جس طرح مثلا لا ولایت الا للہ، کوئی ولایت نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہاں اگر یہ نظریہ ان کا مان لیں خوارج کا تو پھر قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ المائدہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہیں جو پڑھتے نماز ہیں اور حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں 3 ولیوں کا تذکرہ کیا۔ اب آ جائیں اس کیا یہ جو خوارج والا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، کسی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو ولایت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نظریہ خوارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کا کوئی حق نہیں تو یہ خوارج کا نظریہ ہے۔ چند ایک آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا سورہ مبارکہ النساء کے اندر آیت نمبر 75 میں دیکھیں، آواز قدرت ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، کہ تمہیں کیا ہو گیا، آخر لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، ان مستضعفین کی خاطر کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ قریش کے مظالم سہ رہے ہیں لیکن اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہیں، ان کی خاطر نہیں لڑتے۔
اے ہمارے، وہ تو پکارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے بشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا ولی بنا دے، ہمارا سرپرست بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے ہمارا مددگار بنا دے۔ غور کریں سامعین گرامی، اللہ سے مددگار مانگا جا رہا ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے مددگار مانگا، اسی طریقے سے وہ جو مستضعفین ہیں، بچے ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، وہ اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنا اور ہے، مددگار مانگنا اور ہے۔ جب آپ مددگار مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے مدد مانگیں گے، وہ آپ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ بالکل، یہ کون سے، جب آپ اللہ سے سرپرست مانگ رہے ہیں، ولی مانگ رہے ہیں، یہاں پہ چونکہ اس آیت میں دو تقاضے کی گئے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اگر خوارج والی نظریہ کو لیں تو وہ کہتے ہیں لا ولایت الا للہ، ولایت کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، جبکہ یہاں پہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، وہ مستضعفین کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے لیے ولی بنا، تو بنا ولی اپنی طرف سے، ہمارا سرپرست بنا، اور پھر وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، پروردگار ہمارے لیے مددگار قرار دے اسی سرپرست کو۔ تو اللہ سے مددگار کی شکل میں مانگ رہے ہیں، تو جو مددگار جس کو اللہ بنا رہا ہے، کیا اس سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس سے جائز ہے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ ثابت کیا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے بابا جان کی شہادت کے بعد ان سے مدد مانگ رہی ہیں۔ عالیہ السلام علیہا شام کے بازار میں ہیں اور وہاں پہ کہتی ہے میں اس کی شکایت کرتے ہوں امیر حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں، اور ان سے مدد مانگتی ہوں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں، اپنی اماں زہرا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں اور ان سے مدد مانگتی ہوں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں وہ پیچھے پیش کر چکے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت سورہ مبارکہ النساء میں ان مستضعفین کا استغاثہ جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا، پروردگار ہمیں مدد نہ کر ہماری، ہمیں مددگار عطا فرما، یہ مددگار عطا فرمانا یہ تیری مدد ہے۔ وہ مددگار آئے، وہ ہمارا ولی بنے، تو ولی بھی اس کا مطلب طے تو ہو گیا نا کہ ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، مددگار بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن جو ولی بن کر آئے گا، کیا وہ حکمرانی کرے گا یا نہیں، سرپرستی کرے گا یا نہیں؟ اب آپ کہیں کہ نہیں سرپرستی کا حق تو صرف جیسے خوارج کہتے ہیں وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو ولی مانگا جا رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے، اور اللہ نے سورہ مائدہ میں ان 3 ولیوں کا تذکرہ بھی کیا، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ امیر المومنین ولی ہے، متواتر احادیث وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم بھی اپنے لیے مددگار مانگتے ہیں، وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو ہر مشکل پہ غالب ہو۔ تو وہی مددگار یہاں بھی مانگا جا رہا ہے مستضعفین کی طرف سے۔ تو پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی دکھا دیں کہ جہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ جو معزون من اللہ نصیر ہے اور معزون من اللہ ولی ہے، اس سے مدد مانگنا حرام ہے، یہ دکھا دیں آپ، کیونکہ آپ نے صرف دعویٰ کیا ہے، آپ نے دلیل ابھی تک پیش نہیں کر سکے اور آپ دلیل نہیں دکھا سکے کوئی بھی۔ تو سامعین گرامی، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات میں اللہ کے علاوہ مددگار کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کے نظریے کے مطابق اور خوارج کے نظریے کے مطابق نعوذ باللہ یہ اقامہ کفر و شرک ہے۔ اللہ بھی کسی سے مدد مانگتا ہے تو یہ تو توہین ہے،
آپ نے کہا نا جسے رسول اللہ کہیں کہ بعد میں آنے والے کسی مومن سے کہ یا فلاں میری مدد کر، تو یہ تو توہین ہے، بلکہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ مدد مانگ رہا ہے، اور اللہ ہر زمانے کے مومن سے مدد مانگ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے مدد، اللہ کے علاوہ کسی مدد نہیں، اللہ خود مدد مانگ رہا ہے اور ہر زمانے کے ہر مومن سے مدد مانگ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خود قرآن میں ہے، پروردگار عالم خود قرآن اپنی مقدس کلام کے اندر، اور آپ نے کہا نا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ بعد میں آنے والے کسی مومن سے نام لگے یا فلاں میری مدد، تو یہ تو توہین ہے، دار اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ اخراج ہے تو خود اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مومنین سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ قضیہ حقیقیہ ہے، یہ قضیہ خارجیہ نہیں ہے کہ اس وقت کے چند مومنین سے تو اللہ مدد مانگ رہا ہے جو حاضر تھے، بعد میں آنے والوں سے نہیں، یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ پہلے اس پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مومنین سے مدد کا تقاضا کیا ہے، اور اللہ مدد مانگ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ توہین ہے، تو کیا خدا کی یہ پھر توہین ہو گئی؟ خدا خود مدد مانگ رہا ہے۔ اگر خدا مدد مانگے قیامت تک آنے والے مومنین سے تو توہین نہیں ہے، ایمان ہے۔ رسول اللہ اگر مدد مانگے یہ توہین ہو جاتی ہے، یہ کفر بھی ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک۔ یہ در حقیقت وہ نظریہ ہے جو قوم خوارج کا نظریہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ولایت کا حق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حکمرانی کا حق نہیں، اور اسی طریقے سے بالکل وہی سٹائل ہے، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے۔ اصول تفسیر یہ بنتا ہے کہ اس موضوع کی تمام آیات اور تمام احادیث کو جمع کیا جائے اور اس کو ایک مطلب پہ اکٹھا کیا جائے، پھر اس سے مشترکہ نتیجہ نکالا جائے۔ اصول تفسیر تو یہ ہوتا ہے، یوں نہیں کہ ایک آیت کو لے لیں وہ بھی اپنی من مانی اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ سامعین، اللہ پھر اسی اپنی مقدس کلام کے اندر مومنین سے مخاطب اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اللہ کے مددگار بنو۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قضیہ بھی قضیہ حقیقیہ ہے۔ اگر ظاہر میں وہاں پر حواریین مراد ہیں، لیکن یہ مختص اس کے ساتھ نصرت نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ہے، قضیہ حقیقیہ یہ ہے۔ تو جو اللہ خود مددگار بننے کا حکم دے رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ تو توہین نہیں ہے۔ رسول اللہ مانگ لیں تو توہین ہے، یا میں اگر رسول اللہ سے مانگوں، اور پھر آپ کس طریقے سے چالاکی کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانگے تو توہین ہے، لیکن بھائی ہم تو اپنے رسول سے اپنے نبی سے مانگ رہے ہیں کہ جو ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، کائنات میں حق تصرف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ ولایت تکوینیہ کیا ہے۔ تو مومنین کرام، ان نظریات میں ذرا دقت کریں اور اس پہ ذرا غور کریں کہ یہ بالکل وہی سٹائل ہے، یہ بالکل وہی نظریہ ہے، اور بالکل وہی اسلوب ہے جو خوارج نے اپنایا تھا، وہ بھی امیر المومنین کے خلاف۔ ایک آیت سے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالنا، یہ روش خوارج ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔